معراج کا واقعہ، ان تمام چیزوں کو آج ہم بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کیا کیا دیکھا؟ نمبر 1، دنیا اور شیطان کی مثال۔ نمبر 2، فرض نماز نہ پڑھنے کا عذاب۔ نمبر 3، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ نمبر 4، غیبت کرنے والوں کا عذاب۔ نمبر 5، ناجائز تعلق رکھنے والے مرد اور عورتوں کا انجام۔ فرض نماز نہ پڑھنے کا عذاب۔ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے اور کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تو پھر پہلی حالت میں صحیح ہو جاتے، اور پھر ان کے سر پھوڑے اور کچلے جاتے۔ برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے کپڑے کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے، اور وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ناجائز تعلق رکھنے والے مرد اور عورتوں کا انجام۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور طیب بیوی موجود ہے، مگر وہ فاسقہ فاجرہ بدکار عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ رات گزاری اور صبح تک اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ بدکاری وغیرہ کی۔ اس طرح وہ عورت ہے جس کا حلال و طیب شوہر موجود ہے، مگر وہ اس کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس سے بدکاری کرتی ہے۔ دنیا اور شیطان کی مثال۔ آپ براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ آپ چلتے رہے، پھر ایک بوڑھا نظر آیا جو راستے سے ایک طرف کھڑا تھا اور آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، چلتے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، آپ پر سلام ہو اے سب سے اول، آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔